تھوڑا گیا کہ نہیں جی میں ٹیبل کرسی رکھوا دو. کرسی لگا کے رکھ دوں. ہاں یہ ٹیبل ہٹوا دو. نہیں ٹیبل ہٹوا دو نا کرسی پہ. ایک ایک قدم آگے آگے آ جائیں مہربانی کریں. جی بسم اللہ. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد. جی ٹھیک ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجاتیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ. صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں. صلی اللہ. حضرت اکرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزادران مظلوم کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے. پہلی مرتبہ اس تاریخی بارگاہ میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سادات عظام کا یہ تاریخی صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام شرعی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ مزمل کی آیہ کریمہ نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. توجہ ہے جی. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے انا ارسلنا علیکم رسولا. ہم نے ارسال کیا بھیجا تمہاری طرف ایک رسول کو شاہد بنا کر گواہ بنا کر جس طرح ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا ایک رسول کو. یہ آیت ہے یہ اس کا ترجمہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے سورہ حمد سے لے کر سورہ والناس تک کہیں بھی میرے نبی کے لیے لفظ خلق استعمال نہیں کیا پیدا استعمال نہیں کیا. توجہ فرمائے گا. میرے نبی کے لیے اللہ نے لفظ ارسال استعمال کیا ہے. پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ارسال اسے کیا جاتا ہے جو پہلے ہو. آیت ایک ہے یہ خاموشی نہیں انشاءاللہ توجہ ہے آگے چل کر میری بھی گفتگو کھلے گی اور انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے. آیت ایک ہے سوال 4 ہیں. کس نے بھیجا کس کو بھیجا کن میں بھیجا کب تک بھیجا. بھیجنے والا ہے لا الہ الا اللہ. آنے والا ہے محمد رسول اللہ. صحابہ سے لے کے قیامت تک کے انسانوں تک
اللہ نے نبی کو بھیجا برائے ہدایت کے لیے. پتہ چلا معصوم ہدایت دینے آتا ہے، لینے نہیں آتا. توجہ فرمائے گا. ایک بار اتر صلوات پڑھی آل محمد. مولا آپ کو سلام رکھے. جو ہدایت دے وہ معصوم ہوتا ہے، جو ہدایت لے وہ غیر معصوم ہوتا ہے. جملے بدل رہا ہوں. ہادی وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھائے. امت اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے. یہ 14 کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، یہ 14 کلمہ پڑھانے آیا ہے. توجہ ہے نا. صلوات پڑھی آل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو زندگی دی. ایک ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھی شاید. پاک بی بی آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. میرا پہلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبی نے. میرے مسلمان بھائیوں، مانتے تو میرا ایمان ہے علی کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا، وہ گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو. علی والے کبھی جاہل نہیں ہوتے. یہ میرا ایمان ہی نہیں کہ تمہیں اردو سمجھ میں نہ آئے. جو زبانوں کا محتاج ہو اسے علی نہیں کہتے. پوری کائنات کی زبانیں جس کے ذکر کی محتاج ہو اسے میرا علی کہتے ہیں. سنو مسلمانوں، مانتے تم بھی نبی کو ہو، مانتے ہم بھی نبی کو ہیں، لیکن تمہارے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا ہی فرق ہے. تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم نبی کو مانتے ہو، یہ خاموشی نہیں، قرآن کی وجہ سے. میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا. میں لعنت بھیجتا ہوں اس کمینے پر جو امام حسین کے ممبر پر بیٹھ کر ڈرامہ بازی کرے. آپ نہیں بولنا ہے، علی کے شیعوں نے بولنا. اور نعرہ لگاتے ہوئے کبھی شرمایا نہ کرو. شرم وہ کرتا ہے جس کے پیشوا نے شرمندہ کروایا ہو. توجہ ہے نا. بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو سامنے رکھیں. ہم نے ہمیشہ میدان میں اپنے علی کا نام لیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے علی کہتے اسے ہے جو میدان کی زینت ہو. ہم نے علی ولی اللہ ملا کی آواز سے نہیں لیا، مولوی کی آواز سے نہیں لیا. ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے لیا ہے، نبی کے فرمان سے لیا ہے، غدیر کے میدان سے. تو جو ہے نا نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد. بسم اللہ. مانا تم نے بھی نبی کو، مانا ہم نے بھی نبی کو. لیکن تم میں اور ہم میں ایک فرق ہے. تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. نبی ارسال کیا گیا، نبی بھیجا گیا. اب گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعے سے پہلے ہو. یہ خاموشی نہیں. نبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ گواہ ہونے کی. پہلے میرے نبی کی عزت پر 4 آیتیں سن لو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا. میرا محمد میرا نبی نہ بھولا نہ بسرا نہ بھٹکا نہ نسیان ہوا نہ ہذیان ہوا. قرآن کہتا ہے اسے ہذیان نہیں ہوتا. اب جو قرآن کی 4 آیتیں آنے کے بعد میرے نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ مورخ لعنت اللہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں. ہم نے کبھی اپنے نبی کے دماغ پہ الزام نہیں لگایا. آؤ مسلمانوں ہم تمہیں بتائیں کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں. 70 مرتبہ نبی نے کہا علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا، علی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا. قرآن کے حاشیے پر مذہب بدل دوں گا. اگر ابو طالب کے بیٹے نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں تو سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے کائنات کے جاہلوں، جب کعبے میں آنے والا نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا نبی جیسا کیسے؟ ہائے ہائے. تو جو ہے نا اللہ اکبر مل کے سارے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ حیدری. حسین بادشاہ آپ کو سلام رکھیں. یقین کریں کل سے لے کے اب تک جناب سیدہ گواہ ہے. میں 1800 کلومیٹر کا سفر پہلے کشمیر پر ہوتا رات، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور اور اب آپ کے پاس حاضر ہوا. میں بالکل اسی محبت سے پڑھوں گا جیسے لاکھوں کے اجتماع میں پڑھتا ہوں. میں کنجوسی نہیں کروں گا. آپ جانے میرا مولا جانے.
اللہ فرماتے ہیں میرے حکم کے بغیر میرا نبی ہونٹ نہیں ہلاتا. میں ممبر پہ گالیاں نہیں دیتا. اس ممبر کا حسن گالیاں نہیں. اس ممبر کا حسن یا تو قرآن کی آیت ہے یا نبی کا فرمان ہے. یہ نہ کہو کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو نبی کو صحابہ کے خلاف بولے. ہم نبی کے صحابہ کے احترام کرتے ہیں لیکن ہم سے صحابی مناؤ, یزید جیسا شرابی نہ مناؤ. توجہ ہے نا, نہ ہم نے کل مانا تھا. جناب سید آپ کو سامنے رکھے, میں پیغام دے رہا ہوں سارے شیعوں کو, ایک ہو جاؤ علی کا واسطہ, آپس کے صفوں میں ایک ہو جاؤ, اپنے علماء کے احترام کرو. سارے خطیب, سارے علماء, کیونکہ یہ مسئلہ مکسر اور غالی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ شیعت کی عزت کا ہے, یہ مسئلہ شیعت کی انا کا ہے. پوری کائنات میں صرف شیعہ ہیں جو نمرود کو نہیں مانتے, ابراہیم کو مانتے ہیں, جو موسیٰ کو مانتے ہیں, فرعون کو نہیں مانتے, جو نبی کو مانتے ہیں, ابو جہل کو نہیں مانتے, جو امیر کائنات کو مانتے ہیں, غاصب کو نہیں مانتے, جو حسین کو مانتے ہیں, یزید کو نہیں مانتے. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے نا. حسین بھائی صاحب کو سامنے ایک بلندر سلوات پڑھی. آقا زادی آپ کو صحت و سلامتی. یکم ربیع الاول کو اسلام آباد میں تاریخی اجتماع ہو رہا ہے شیعت کا. سارے علماء, سارے ذاکرین, سارے خطبہ بھرپور شرکت کریں. اگر آپ بھی ہم ایک نہ ہوئے تو داستان رہے گی. داستانوں میں ہم بڑے امن پسند ہیں. ہمیں مولوی صاحب اس پاکستان سے بڑا پیار ہے, اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے. نہیں غور کیا آپ نے جملے پر, میرا نبی کل بھی نبی تھا, آج بھی نبی ہے. ایک جملہ کہہ کر میں واپس اپنے آقا پہ جا رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو زحمت نہیں دی کہ جو بول نہیں رہا, سب بول رہے ہیں, بس قدر ظرف بول رہے ہیں. صرف میرا یہ جملہ لائیو چل رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مجھے میرے برادر عزیز ان مسلمانوں پر دکھ یہ ہے کہ تم اپنی شرمندہ تاریخ کو دیکھتے ہی نہیں ہو. یہ کون سا اسلام ہے جس میں یزید رضی اللہ ہے, نبی کا باپ کافر ہے. ہائے ہائے, نے غور کیا. صلوات پڑھیا محمد پر. پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے, ایک بلندر صلوات پڑھیا. یار یہ ممبر آگے کرے, چونکہ کرسی پر صحیح سے خطابت کرے. ایک بلندر صلوات پڑھیے. پاک بی بی آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. صلوات بر محمد وآل محمد. جی بہت شکریہ, یہ اٹھا لو. میری مخدومہ آپ کو سلامت رکھے, مولا کوئی غم نہ دے آپ کو غم حسین کے علاوہ. اس کرسی پر میری گرپ نہیں آ رہی تھی. آپ بھی ماشاءاللہ بیدار ہیں اور میں بھی بیدار ہوں. سنو میرے مسلمانوں, ہمارا عقیدہ رسالت سنو, شیعوں سے سیکھو شان نبوت کیا ہے. غلاموں کے احترام کے بل کروانے والوں, پہلے نبی کا احترام سیکھو. میرا ساتھ دینا, ورنہ لوگ کہیں گے کرامت عباس کی آواز ہے, شیعہ قوم کی آواز نہیں. جتنے نبی کے صحابہ ہیں وہ نبی کے نوکر ہیں. وہ کل بھی نبی کے نوکر تھے, وہ آج بھی نبی کے نوکر ہیں. تو تھوڑا سا آپ بھی تو خیال کرو. غلاموں کے بل اسمبلیوں میں پاس کرواتے ہو, پہلے نبی کا احترام کرنا سیکھو. جو 40 سال کے بعد نبی بنے وہ تجھے مبارک, جو آدم سے پہلے نبی ہو وہ ہمیں مبارک. جس کے سینے کا آپریشن ہو وہ نبی تجھے مبارک, جس کا سینہ خود قرآن ہو وہ نبی ہمیں مبارک. جو بھول جائے وہ نبی تجھے مبارک, جس کا علی علم لدنی کا وارث ہو وہ نبی ہمیں مبارک. جو 14 صدیوں سے عرش معلیٰ پہ مقام محمود پہ نہ پہنچے وہ تجھے مبارک. جس کی جوتی 14 صدیوں پہلے عرش کو معلیٰ بنائے وہ نبی ہمیں مبارک. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا وہ نبی ہمیں مبارک. اور آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. ہم نے نبی کو ارسال کیا, ہم نے نبی کو بھیجا گواہ بنا کر, شاہد بنا کر. اب گواہ وہ ہوتا ہے, یہ خاموشی نہیں, جو آنکھوں سے دیکھے. اب میرا سوال ہے عالم تاریخ سے, میرا نبی کب تک گواہ ہے, کن پہ گواہ ہے, کب تک گواہ ہے؟ آدم پہ بھی گواہ ہے میرا نبی. یار جسے نبی پہ نہیں بولنا آتا پتہ نہیں مولا علی پہ کیسے بولے گا. آدم پہ بھی گواہ ہے, بولو سارے. میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کے پاس پہلی مرتبہ آئے ہوں اس لیے آپ بے نیازی
برت رہے ہیں، وگرنہ عالم اسلام میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کرامت باز حیدری پہنچا نہ ہو۔ اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا بڑی آسان ہے۔ ابھی چینل پر ماں نے کوئی ملا پیدا نہیں کیا جو آل محمد کی گستاخی کرے اور کرامت باز سے بچ جائے۔ میں نے یہ پی ٹی وی پہ جملہ کہا تھا، اگر اسلام میں خدیجہ کمال اور ابو طالب کی آل نہ ہو تو یزیدیت رہتی ہے، شریعت نہیں رہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، بولو جو بیٹھو، زمین بولی فلک بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سلوات پڑھیے، کیا کہنا؟ جناب سید آپ کو سامنے، پاک بی بی آپ کو سامنے، جناب سید آپ کو سامنے، میرا نبی آدم کا گواہ، میرا نبی نوح کا گواہ۔ اب اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، کن پر؟ اس امت پر۔ اب عربی لغت میں گواہ کی تعریف کیا ہے؟ هو الحاضر الی الشیء، جو چیز کو آنکھوں سے دیکھے، نہیں غور کیا، وہ ہے گواہ۔ تو اگر نبی آدم کا گواہ ہے اور یقیناً گواہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ آدم بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا۔ کھولنا ہے جسے میرے نبی سے پیار ہے، جسے میرے رسول سے پیار ہے، خبردار شیعوں پہ الزام نہ لگاؤ کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کے عقیدوں کا بھی امتحان ہے، میرے عقیدے کا بھی امتحان ہے۔ نہ میں نصیری ہوں، نہ میں مکسر ہوں، نہ میں ان کو اپنے جیسا کہتا ہوں، نہ میں علی کو اللہ کہتا ہوں، لیکن میں جملہ کہنے لگا ہوں جو علی کا شیعہ بیٹھا ہے، رب محمد کی قسم جملہ پورا ہونے دینا، کافر ہے وہ بندہ، کافر ہے وہ بندہ، کافر ہے وہ بندہ، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہنے، کیا کہنے؟ مولا آپ کو سلام علیکم، جناب سیدہ سلام علیکم۔ بزرگ نے نعرہ لگایا، جوان ابھی خاموش ہیں، جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے۔ بھیا تھوڑی آواز کھولی۔ علی کے پوری کائنات میں میرے علی کے دو ہی مولا ہیں، جو اسرائیل شیعت ہے، یہ خاموشی نہیں، تھوڑی جی تھوڑی سی آواز کھولے۔ پوری کائنات میں میرے علی کے دو ہی مولا ہیں۔ بیٹا اگر یہ لائٹ بند کر دو تو بڑا اچھا ہوگا، کوئی بات نہیں، مووی نہیں بنتی، نہ بنے، بسم اللہ۔ آئیں بات جعفری شاہ جی بالکل ٹھیک ہوگی، مولا آپ کو سمر، کیونکہ آپ کو میں نظر آنا چاہیوں، مجھے تم نظر آنے چاہ، اور آل محمد کا ذکر سنتے ہوئے آوازیں نہ سنا کرو، چہرے دیکھا کرو۔ آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں کس نے غور کیا، جب نعرہ تکبیر لگے آوازیں سنا کرو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جب نعرہ رسالت لگے آوازیں سنا کرو، لیکن جب نعرہ حیدری لگے پھر آوازیں نہ سنا کرو، پھر چہرے دیکھا کرو، کیونکہ پوری کائنات میں واحد ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس کا نام آتے ہی چہرہ کھل بھی جاتا ہے، شجرہ کھل بھی جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ جناب سیدہ کے ساتھ میری پاک بی بی سارے حلالی، والا آپ کو سلام رکھے۔ میں اپنے بیٹے کا شکر گزار ہوں، لیکن میری خطبہ سے التماس ہے، یہ نہ کہا کرو جو حلالی بیٹھا ہے، نہ میرا بچہ، میں ضمانت سے کہتا ہوں بارگاہ کے اندر آتا ہی وہ ہے جس کے شجرہ مکمل ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، حرامی کا کام کیا ہے کہ وہ علی کے نزدیک آئے۔ علی کا شیعہ کل بھی حلالی تھا، علی کا شیعہ آج بھی حلالی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بابا جعفری شاہ جی آمنہ کے چاند نے کہا ہے، یاری تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو حرامی ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا میرا نبی، بسم اللہ، آگے بھی آپ سے سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی گرمی میں، اس عمر میں اتنے دل سے پڑھنا یہ میرے مولا کا صدقہ ہے۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا نبی
आदम बन रहा था, नबी देख रहा था। ये खामोशी नहीं। नूह बन रहा था, नबी देख रहा था। याहिया बन रहा था। बाजी मैंने 16 को आना था, लेकिन मैं यूके में था, आप सबको पता है। मैं 29 मुहर्रम को वापस आया हूँ। ईसा बन रहे थे, नबी देख रहा था। मूसा बन रहे थे, नबी देख रहा था। तौरात बन रही थी, नबी देख रहा था। ज़बूर आ रही थी, नबी देख रहा था। इंजील आ रही थी, नबी देख रहा था। कुरान लोहे महफूज में महफूज था। जिसे नहीं बोलना आता ना बोले। मेरा नबी देख रहा था जब तक खामोश है। जिब्रील बन रहा था। अली के शिया बोलो, जिब्रील बन रहा था, नबी देख रहा था। मिकाईल बन रहा था, नबी देख रहा था। इसराफील बन रहा था, नबी देख रहा था। इस्राइल बन रहा था, नबी देख रहा था। जिंदगी बन रही थी, नबी देख रहा था। मौत खल्क हो रही थी, नबी देख रहा था। नूर बन रहे थे, नबी देख रहा था। कलम बन रहे थे, नबी देख रहा था। अर्श अव्वल बन रहा था, नबी देख रहा था। अर्श दोम बन रहा था, नबी देख रहा था। अर्श सोम बन रहा था, नबी देख रहा था। अर्श चारुम बन रहा था, नबी देख रहा था। अर्श पंजुम बन रहा था, नबी देख रहा था। अर्श अफ्तुम बन रहा था, नबी देख रहा था। आलम मलकूत बन रहा था, नबी देख रहा था। आलम लाहूत बन रहा था, नबी देख रहा था। आलम जबरूत बन रहा था, नबी देख रहा था। सिदरा बन रही थी, नबी देख रहा था। मुल्ताहा बन रही थी, नबी देख रहा था। जमीन बन रही थी, नबी देख रहा था। सहाबी खल्क हो रहे थे, नबी देख रहा था। ताबी बन रहे थे, नबी देख रहा था। इमाम बुखारी बन रहा था, नबी देख रहा था। मुस्लिम बन रहा था, नबी देख रहा था। सनद दाऊद बन रहा था, नबी देख रहा था। चांद बन रहा था, नबी देख रहा था। सितारे बन रहे थे, नबी देख रहा था। सयारे बन रहे थे, नबी देख रहा था। फरिश्ते बन रहे थे, नबी देख रहा था। बस ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। और दोनों के गवाह अली वलीउल्लाह। आय हाय, आय हाय हाय, कुछ नहीं। एक ऐसा नारा सुनाए पता चले नारा लगा है। अल्लाह अकबर। हुसैन बादशाह से इतनी बुलंद सलवात पड़ी आले मोहम्मद पर। एक कुरान की और आयत सुन ले। ये अल्फाज है सूरह रात के। अलिफ लाम रे आइन दाल। रात का मैंने होता है कड़कती हुई बिजली। अच्छा, मैं बड़ा परेशान होता था बाजाफर शाह जी कि इस सूरह का नाम कड़कती हुई बिजली क्यों रखा। बाद में पता चला इसमें अली की विलायत का जिक्र है। आप मेरा अकीदा समझ चुके हो। मैं सनाशी शिया हूँ, शियों को लड़ाने नहीं आया, मिलाने आया। लेकिन मैं अपना अकीदा नहीं छुपा सकता। मैं जितनी बात करूँगा अल्लाह के कुरान से करूँगा। अगर किसी मेरे भाई को एतराज़ हो तो मुझे आयत के मुकाबले में आयत पेश करना, रिवायत नहीं। थोड़ा बोल। अली वाजिब है, ये मैं आयत से साबित करूंगा। मेरा अली वाजिब है, ये मैं आयत से साबित करूंगा। अली मुस्तहब है, हिम्मत है तो आयत से साबित कर, रिवायत से नहीं, मौलवी के कहने पे नहीं। अल्लाह ने कुरान में शर्त कल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदाहुल किताब। ये खिताबत का जोर नहीं दिखा रहा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, थका हुआ हूँ, पता नहीं कितनी मजालिस सब तक पढ़ चुका हूँ। लेकिन ये मेरे मौला ने इस आले मोहम्मद के नौकर को ये जज्बा दिया है कि अपनी बात को समझा सकूं। मेरा अल्लाह फरमाते मेरे हबीब तेरी गवाही के लिए एक में अल्लाह काफी। ये खामोशी नहीं, तवज्जो है। जब कुरान पढ़ा जाए अदब से पढ़ें, अदब से सुने, अदब से जवाब दें। जब तकरीर हो फिर जोश में आए। यहाँ से थोड़ा आगे है जी, ये जगह खाली ना छोड़े। माशाल्लाह बहुत मजमा है, मगर गैप खाली ना छोड़े। हमारे यहाँ फासला नहीं होता। मेरे हबीब ये जो काफिर, अल्लाह अकबर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कभी आस्तीनें ऊपर नहीं की, मौसम की शिद्दत है, वरना मैं कभी आस्तीनें नहीं कर रहा। मेरे हबीब ये जो काफिर तेरी नबूवत में शक करते हैं, पता चला काफिर उसे नहीं कहते जिसे मैं या तुम कहो। काफिर वो होता है जो नबी में शक करे। हाय हाय हाय, पता नहीं कौन समझ रहा है। तो जो है ना,
تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی، میں اللہ کافی، اللہ فرما رہا ہے۔ دوسرا وہ کافی جو کل کتاب کا عالم ہے۔ سورہ رات 13واں سپارہ آخری آیت، پھر سن لے، سورہ رات 13واں سپارہ آخری آیت۔ جو میں نے پہلے آیتیں پڑھی وہ ہے سورہ والنجم کی، یہ ہے سورہ رات۔ توجہ فرمائے گا۔ جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے۔ اب نہ کہنا شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا، حافظ ہوتے اندھے نہیں ہوتے۔ نہیں غور کیا؟ میرے اپنے مدرسے میں 5 حافظ ہیں۔ جب تمہیں شک ہو میرے پاس آ جانا، میں دکھاتا ہوں۔ 5 حفاظ ایک مدرسے میں موجود ہیں۔ حافظ اسے نہیں کہتے جو حسین کا دشمن ہو، حافظ اسے کہتے ہیں جسے قرآن پڑھنا آئے اور اسے قرآن کے وارث کا بھی پتا ہو۔ اللہ کہتا ہے قرآن نور ہے۔ یہ کیسا حافظ ہے؟ دل میں آتے ہی ساتھ والے بچوں کو کہتا ہے بیٹا مسجد کو راستہ کون سجاتا ہے؟ قرآن اندھا نہیں کرتا، قرآن تو اندھوں کو آنکھیں عطا کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ۔ ایک اللہ، میں گواہ، دوسرا وہ گواہ جو کل کتاب کا عالم ہے۔ یہ خاموشی نے بہت پڑھ گیا۔ اچھا، پہلا گواہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ خاموشی نے۔ مدعی نبوت ہے محمد رسول اللہ۔ تیسرا اللہ نے نام نہیں لیا، نشانی بتائیے۔ یا اکثر مولوی کہتے ہیں اللہ کہہ دیتا، تیسرا گواہ علی ولی اللہ۔ ہم بھی تمہارے ساتھ کلمہ پڑھ لیتے۔ عقل کے یتیموں، بدھ کو چما پڑھانے والوں، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں، اللہ کے حکم پہ اعتراض کرتے شرم نہیں آتی؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جیسے چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا کرے۔ وہ علی کا اللہ، وہ نبی کا اللہ، وہ لا شریک، وہ اول، وہ آخر، وہ حی، وہ قیوم، وہ مالک، وہ خالق، وہ آقا، وہ راہبر، وہ معبود، جسے علی سجدہ کرے، جسے نبی سجدہ کرے۔ کا تیسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب جسے آواز بچانی ہے وہ بچائے۔ کرامت باز حیدری کلیجہ رکھنے لگا ہے، کوٹ پھلے سے لے کر سعودی عرب کے بادشاہوں تک چیلنج کر رہا ہے۔ کرامت باز حیدری بتا کون ہے جس نے کعبے میں اسلام سے پہلے محمد کے ہاتھوں پر 4 کتابیں سفیان کے بیٹے نے سنائی یا عمران کے بیٹے؟ آئے ہائے، کس نے سنائی تھی؟ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کس نے سنائی یہ 4 کتابیں؟ تمہاری خاموشی پہ قربان میں کلیجہ دے رہا ہوں اور آپ کی آواز خرچ ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ کس نے سنائی 4 کتابیں؟ کتابیں تمہاری۔ دعویٰ کرامت باز حیدری کا آئے نا جب نبی ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا، ہائے ہائے، خاموشی نے آتے میرے نبی نے کہا یا علی ہم آئے ہیں۔ میں آیا، میں بابا جعفر شاہ کے پاس دروازے پہ نوک کیا۔ اندر سے بابا جی بولے کون؟ میں نے کہا بابا جی میں کرامت عباس۔ اس کا مطلب پہلے واقف تھا نا، تو تبھی میں نے کہا جی کرامت عباس۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہی کہا یا علی ہم آئے ہیں۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب واقفیت کعبے سے نہیں، واقفیت آدم سے پہلے کی ہے۔ یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ مولا چاہتا تھا جب آپ تشریف لائیں تو پہلی زیارت آپ کی کروں۔ اچھا علی کوئی کلام کیوں نہیں کیا؟ مولا چاہتا ہوں پہلے آپ سے خوراک لوں پھر بولوں۔ اب مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا پیارا سن رہے ہو۔ علی نے اپنا دہن کھولا، نبی نے اپنی مقدس زبان علی کے منہ میں ڈالی۔ اب بندہ سمجھ کے چھپ رہا تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا۔ ابو جہلوں کی اولادوں، یتیم تاریخ لکھنے والوں، نبی نے تو آتے ہی کعبے میں علی کو زبان دے دی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے جملے کی قدر دینے والا؟ نبی نے آتے ہی علی کو کعبے میں زبان دے دی۔ آخری جملہ، یہ خاموشی خاموشی نہیں، میں نے خود آپ کو خاموش رکھا۔ جیسے ہی لعاب دیا نا، اب میرے نبی نے فرمایا اقرا یا علی،
آئے ہائے میں صدقے جاؤں. اقرا یا علی، یا علی کچھ سناؤ. کوئی ہے مسلمان جو 3 دن کے بچے کو کہے کچھ سناؤ؟ پتہ ہے نا نہیں بولے گا. یہ تمہارے بچے ہیں جو نہیں بولتے، یہ محمد کے ہاتھوں پہ اللہ کی زبان ہے. یہ لسان اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. علی ولی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. یا علی سناؤ. علی نے تورات سنائی، نبی نے تصدیق کی. علی نے زبور سنائی، نبی نے تصدیق کی. علی نے انجیل سنائی، نبی نے تصدیق کی. جب تک خاموش بیٹھا ہے. علی نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنایا. ہائے 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 ہائے، میرے نبی نے تصدیق کی. اچھا یہ آتے ہی علی نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن. بل پیش کرنے والوں، میری لائی تقریر چل رہی ہے. شیعہ کے سب عالم بڑے ہیں، میں سب سے چھوٹا خطیب ہوں. مرضی کا چینل رکھ، مرضی کا میڈیا مقرر کر. پاکستان میں شیعوں کو کافر کہنے والوں اپنی مرضی کا میڈیا مقرر کر. یہ علی نے آتے ہی 4 کتابیں سنائی کہ نہیں؟ تیری تاریخ ہے کہ نہیں؟ سارے کہیں گے تاریخ ہے. علی نے آتے ہی 4 کتابیں سنائی. تو ابو چلو بتاؤ، قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن وارث پڑھتا ہے یا کافر پڑھتا ہے؟ تو جو ہے نا بولو تو صحیح نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ، بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ، بسم اللہ. ایک بار اندر صلوات پڑھیے. بسم اللہ بابا جی. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. میرے بابا جی کے حکم پر 27 محرم کو چاڑیاں والا میں آنا تھا، لیکن بابا جی یہ پاک بی بی کا ممبر گواہ ہے، میں 29 کو UK سے واپس آیا ہوں. اللہ نے زندگی دی تو پھر کبھی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. بابا جی آپ آئے اور اجازت مانگ. جناب سید آپ کو سلام رکھے. میں نے آل محمد کے سنوکر نے سما ٹی وی پر بیٹھ کر، میری تو دیکھیے گا، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، میں غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں. بناؤ بل، ہمیں کیا، مگر میری جان پھندہ ایک نہیں، پھندے 2 تیار ہوں گے. جو نبی کے غلاموں کی توہین کرے اسے بھی پھانسی پہ چڑھاؤ، اور جو نبی کے والدین کو کافر کہے، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ بلند کرو جو علی کے شیعہ بیٹھے ہو. جو جناب عبداللہ کو کافر کہے میرے ساتھ مل کے کہو، جو عبداللہ کو کافر کہے اس پہ بھی لعنت. جو ابو طالب کا دشمن ہو اس پہ بھی لعنت. جو ابراہیم کے باپ کو کافر کہے اس پہ بھی لعنت. شرم نہیں آتی امیہ کے ہمارا بیٹا؟ ارے جب درود والوں کے باپ مسلمان نہیں تو پھر کس کا باپ مسلمان؟ ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا قاضی صاحب مولا سامنے رکھے، مولا آپ کو زندگی دے. آخری جملہ فضائل کا، شہزاد بیٹا جیتے رہو. کہتے ہیں جی عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا. بیٹا ایک پنکھا بند کر دے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں لگتی گرمی. یہ والا ایک پنکھا بند کر دے، صرف ایک جو میرے والا ہے. جو گرمی سے گھبرا رہا ہے وہ نہ بولے، جو علی والا بیٹھا ہے وہ بولے. جتنی گرمی ہوگی میں اچھا پڑھوں گا. ہم موسمی امام کو ماننے والے نہیں. مختومہ کون ہے آپ کو سامنے رکھے. لے میرا بیٹا شہزاد، یہ علی نے سنوکر کو جرت دی ہے. بابا جی آگے آپ کا نوکر اب پاکستان میں ان کہنا کسے مولوی نو پھڑ کے چینل تے. جناب سیدہ کا صدقہ میں نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے، بناؤ بل، لیکن تمہیں 2 پھندے بنانے پڑیں گے. جو صحابی کی گستاخی کرے، صحابی کی نہیں غور کیا، جو بی بی بطول کے نوکر کی صحابی کرے، نہیں کہ گستاخی کرے کسی صحابی کی، لگاؤ پھانسی. باو سجاد شاہ اور میں پہلے سائن کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہوتا جو صحابی کی گستاخی کرے. شرابیوں کو صحابی نہیں کہتے. ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے بولنے والا علی کا شیعہ؟ ہم نے یزید پر کل بھی لعنت کی تھی، آج بھی لعنت کریں گے. خبردار، ہم صحابہ کے بہانے تمہیں یزید کا NOR نہیں لینے دیں گے جب تک پاکستان کا ایک شیعہ سنی باقی ہے. ہم نے کل بھی یزید پہ لعنت کی تھی، آج بھی یزید پہ لعنت. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا ہم کبھی
بس 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 میں کافی پڑھ گیا. پاک بی بی آپ کو سلامتی دے. مولا آپ کو سلامتی. سوچو مسلمانوں، تمہیں سازش کا شکار کیا جا رہا ہے. شیعہ بڑی امن پسند قوم ہے. ہم نے آج تک آگ نہیں لگائی. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں باجی آپ کی موجودگی میں ایک بڑا پیارا چیلنج کرنے لگا. بہت پیارا چیلنج. ہاں جی پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. جی ہاں بڑا پیارا چیلنج ہے. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں گاؤں سے لے کے شہر تک، شہر سے لے کے قریے تک، قریے سے لے کے ضلع لیول پر، ضلع لیول سے لے کے صوبائی لیول پر، پاکستان کی کسی بوسیدہ پولیس چوکی سے لے کر صوبے تک جتنوں نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، کسی ایک کا مذہب شیعہ ہو بل پہ سائن کر دوں گا. یار بولو خدا کی قسم. آپ کے ہاتھ نیچے رہ گئے. پیر جعفر شاہ ایک ثابت کرو. بہت بڑا چیلنج تھا خدا کے ساتھ. پاکستان کی نہیں، پہلے میں پاکستان کی بات کر رہا تھا. بسم اللہ باجی جی، بسم اللہ باجی. ابھی سرکار سنیں. میں گورٹے کا خطیب تھوڑا ہوں کہ یہی آتا تھا تو بھول گیا. میں اس سے بڑا جملہ کہوں گا آپ کی دعا سے. سیدوں سے بڑھ کے کوئی نہیں بات کر سکتا کیونکہ قرآن سادات پہ نازل ہوا. ہم تو بھکاری ہیں سیدوں کے. خبردار کبھی سیدوں جیسے نہ بننا، لعنت مقدر بن جائے گا. تو جو ہے نا، پہلے پاکستان کی بات کر رہا تھا. عالم اسلام کو چیلنج ہے، سعودی عرب سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر عراق تک، عراق سے لے کر پاکستان تک، کسی تاریخ میں ثابت کرو کہ جس نے میرے نبی کے بعد نبوت کی دعویٰ کیا ہو اس میں سے کسی کا مذہب شیعہ ہو. کیوں نہیں کر سکے؟ ہماری ماؤں نے ہمیں بچپنے میں کلمہ ولایت پڑھ کے سمجھا دیا. پتہ نہیں کو اور کر ہے بیٹے، جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہے تو جس کے باپ کا پتہ نہیں، آئے ہائے ہائے، جو یوں کہ یا جنرل میں ہو وہ کیسے نبی؟ پہلا چیلنج. دوسرا چیلنج، بسم اللہ. دوسرا چیلنج ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہماری تقریر پہنچ رہی ہے. ایک شیعہ ثابت کرو، مجتہد، فقیہ، عالم، خطیب، ذاکر، شاعر، ماتمی، صف ماتم بچھانے والا، پانچوں طبقے شیعوں کے، ایک ثابت کرو جس نے کبھی اجداد رسول کو کافر کہا ہو. تو پھر شرم نہیں آتی؟ ہم نبی کے وارثوں کو معصوم مانے تو ہم کافر، تم انہیں کافر کہو تو مسلمان. ہمارا شمار آگ لگانے والوں سے نہیں، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کی بیٹیوں کے خیمے تم نے کربلا میں چلائے ہیں. اللہ پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین میرے حصے کا مصائب ہو گیا. نہ میں ڈرامے بازی کرتا ہوں، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو مجلسوں میں نقلی لوگ لائے رولانے کے لیے. یہ بی بی کے عقیدے کی توہین ہے. جی بسم اللہ. تھوڑی بیٹا آواز کھول. آج ہے 9 صفر. آج کی رات سجاد پہ سب سے بڑی قیامت گزری ہے. جسے سمجھ آئیے بندہ ہائے کرے. جو امیر بیٹھے وہ بے شک نہ رہے. بابا سجاد شاہ جی، بابا جی اجازت دیجئے. آج کی رات سید سجاد پر سب سے بڑی قیامت آئی ہے. بتاؤں وہ قیامت کیا تھی؟ ہاں جی میں وہ شہزاد بیٹا بتاتا ہوں وہ قیامت کیا تھی. علی کا در خیبر اٹھانا آسان تھا. منو وزری خیبر ہے، علی کا ہاتھوں پہ خیبر اٹھانا آسان تھا. نبی کا علی کا بازو اٹھانا آسان تھا، مگر 22 سال کے بوڑھے بھائی کا، 4 سال کی بہن کا ہاتھوں بندہ لاشا ہاتھوں پہ اٹھانا
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت۔ 3 روایتیں بس باجی، یہ ممبر امام حسین کا، مجھے اسی بی بی کی قسم، میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے، کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ۔ میں پہلے لیتا تھا نام، شہزاد بیٹا عزادار ہے بی بی کا، میں پہلے نام لیتا تھا۔ جب بندے کو ہدایت مل جائے، جو نام لیتے ہیں ان پر میرا فتویٰ کوئی نہیں، میں مولا کے ہر ذاکر کا احترام کرتا ہوں۔ بی بی کے ذاکروں کی بڑی محنت ہے، بی بی کے ذاکروں سے نفرت نہ کیا کرو۔ لیکن باجی میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، بانی نے مجھے پرچی بھیجی، کہتے کرامت عباس میری بیٹی بیمار ہے، دل میں نام لینا ہے، یا میں سارے مصائب پڑھ گیا، دل میں نام لینا ہے اور دعا کروا دینا۔ رات جب میں واپس آیا نا، میرے ضمیر کا دروازہ کھلا، میں نے کہا بانی نے کیوں منع کیا ہے کہ میری بیٹی کا نام نہ لو، چونکہ غیر بیٹھے ہیں۔ ارے بانی کی بیٹی کا نام میں ممبر سے نہ لوں، اس کا نام کیسے لے لوں جس کا بھائی عباس، ہائے ہائے ہائے، کوئی روئے نہ رہے۔ میری پاک بی بی آپ کی محافظت فرمائے۔ 3 جملے پڑھنے ہیں۔ 11 محرم، بسم اللہ، اجازت دیتے ہیں جی؟ باب پیر سجاد شاہ جی، باب پیر جعفر شاہ جی، جتنے سید بیٹھے ہو، جب تک کرامت عباس حیدری زندہ ہے اس کی آخری سانس بھی سیدوں کے ادب پہ گزرے گی، مر جائے گا سادات کے ادب پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بابا جی تعلق بتانا مقصود نہیں، اسی پنجاب گورنمنٹ کا نون لیگ کا منسٹر ہے میاں مجتبہ شجاع الرحمان۔ 29 محرم کو میں واپس آیا، رات آغا قزل باش نے ایک محفل کی ہوئی تھی، تمام لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اس میں میاں مجتبہ مائک پہ آیا، میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، میرا دوست ہے، مجھے کہتے ہیں کرامت عباس صاحب اس پورے واقعے میں مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا جی کس بات کا؟ کہتا ہے جو جڑا والا میں عیسائیوں کی بستی کو آگ لگی نا، اگر تم نے سمجھ لیا گھروں تک رکتے جاؤ گے۔ میں نے کہا جی، کہتے ہیں ان میں ایک عیسائیوں کی 4 سال کی بچی اندر چل کے مر گئی، اس بات پر ہم مسلمان بڑے شرمندہ ہیں۔ میں نے کہا میاں مجتبیٰ یہی رک جا، ارے عیسائی کی بیٹی چلی ہے تو سارے مسلمان رونے لگے۔ اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں تھی جب حسین کی 4 سال کی بیٹی کے دامن میں آگ لگی؟ وہ بلا رہی تھی چچا پاس اور جلدی آ اور میرا بابا، حوصلہ حوصلہ۔ اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں تھی؟ اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں تھی؟ جو اداکاری کرے اس پہ بی بی کی لعنت۔ بابا جی کو زیادہ نہیں بٹھانا، 3 روایتیں پڑھوں گا بس، 2 علامہ باقر مجلسی کی، 1 علامہ رشید ترابی، میرے دادا استاد۔ بابا جی میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں چھوٹی سینڈ پہ، ایک میں بھی شہادت نہیں پڑھ سکا۔ 11 محرم کو 2 رسیوں میں 15 گلے تھے، اس سے زیادہ میرے پاس لفظ نہیں۔ 2 رسیوں میں کسی نے سوال نہیں کیا کرامت عباس کس کا؟ 2 رسیوں میں 15 گلے تھے۔ سب سے آگے ملکہ حبش، ملکہ حبش کے کاندھوں پر سورہ قدر۔ چلو میں نے نام بتا دیے، اب تم نہ سمجھو تو میں کیا کروں؟ سورہ قدر، سورہ قدر کے کاندھوں پر سورہ یاسین، سورہ یاسین کے کاندھوں پر سورہ توحید، سورہ توحید کے کاندھوں پر اکبر کی ماں کا سر، اکبر کی ماں کے کاندھوں پر علی اصغر کی ماں کا سر، 1 رسی 12 گلے۔ ابھی تک تو انتظار کر رہے، ایک الگ رسی تھی، درمیان میں حسین کا بوڑھا بیٹا، بائیں جانب باقر، دائیں جانب قرآن کا سورہ فجر، آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، بائیں جانب قرآن کا سورہ فجر۔ تھوڑی بیٹا آواز کھول رہا ہوں، نہ میں تھکا ہوں نہ تم کہیں گئے ہو۔ اگر میں امیر بن کے پڑھوں، میری پاک بی بی کی لان ہو مجھ پر، چاہے میں مر جاؤں پرواہ نہیں۔ اگر میں مر بھی جاؤں گا نا، مجھے ایک بات کا یقین ہے، مصائب پڑھتے مر جاؤں گا نا، مجھے ایک بات کا یقین ہے، بابا پیر سجاد شاہ جی میرے مرشد بھی ہیں، سید ہیں نا، لیکن مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بابا بیٹھا ہے، میرا غسل بھی ہوگا۔ جس بندے کو سمجھ آئے ہائے کرنا،
کنجوسی نہ کرنا، میرا غسل بھی ہوگا، میرا کفن بھی ہوگا، آگے علم بھی سجے گے۔ بابا جی سوال کھڑا ہوں، اگر لاہور سے میری بیٹی جنازہ لینے آ جائے اور غیرت مندوں بتاؤ اسے تھپڑ مارو گے یا ہر گھر سے ایک چادر دو گے کہ حسین کے ذاکر کی بیٹی ہے؟ بغیر تو آپ بھی کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ شمر کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، دوسرا ہاتھ حسین کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مار کے کہتا تھا گلاب پاس کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت سنیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ 16 میل میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ 16 میل آج کے بنتے ہیں 50 کلومیٹر۔ یہ خاموشی نہیں نا، میں بی بی کا چھوٹا سا نوکر ہوں، تمہاری چیخیں کوٹ پھلے کی گلی گلی میں گونجے گی، مجھے ذرا پڑھنے دیں۔ شہزاد بیٹا 16 میل حسین کی غریب بیٹی مقتولہ زندان، میں نے جملہ کہہ دیا، بی بی نے اشارہ کیا۔ سجاد کوئی بات کہنا چاہتی ہوں۔ سجاد نے کہا خبردار شمر، یہ نماجرید اللہ کی آیت ہے، قریب نہ جانا، میرے ہاتھ کھول، میں بہن کی رسی کھولوں۔ اس نے ہاتھ کھولے، رسی ڈھیلی ہوئی، ہاں میری سفروں کی تھکی ہوئی بہن، ہاں میرے بابا کے سینے پہ سونے والی، میرا بچہ حکم کر۔ کہا بھیا میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، بڑا امیر بندہ ہے جس کی آئے نہیں نکلی، بھیا میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں۔ بھیا مجھ سے چلا نہیں جاتا، یہ خاموشی نے نا، بھیا مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ شمر کو کہے کچھ دیر کے لیے مجھے ماں کی گود میں بٹھا دے۔ نا 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 نا، نہ میں نے پڑھا ہے نہ تم نے سنا ہے، میں نے ایک سے بھی نہیں کہا کہ ہائے کرو، کیونکہ جب موقع آئے گا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو، جتنے سید بیٹھے ہو، بابا جی آپ بھی اجازت ہے، بابا جعفر شاہ جی آپ بھی اجازت ہے، تمہاری دادی کی عزت کی قسم ہے، سجاد نے خود آبا اٹھائی کہ پہلے تو مار رہا تھا نا، اب جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن میری بہن کو ایک مرتبہ ماں کی گود میں بٹھا دے۔ اور غیرت مند شیعو، اس بے غیرت نے عالیہ کو اونٹ پہ بٹھایا نہیں، ایک خالی اونٹ لیا، اس پر حسین کی بیٹی کو کمر کے ساتھ ایسے باندھا جیسے سفر کا سامان باندھتے ہیں۔ اس نے تازیانہ مارا، اونٹ آگے نکل گیا، تازیانہ حسین کی بیٹی کے چہرے پہ لگا، آواز آئی بابا دی غریب ہو گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کیا حق ادا ہو رہا ہے۔ آخری جملے، آخری جملے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو۔ میرے اللہ یہ جملے مجھے پڑھنے کی ہمت دینا، علی کو شیعوں کو سننے کی، برداشت کرنے کی ہمت دینا۔ میرے مولا بڑا شدید موسم ہے، مگر 18 جیٹھ سے زیادہ گرمی نہیں ہے۔ 2 منٹ میں انشاءاللہ میری پاک بی بی نے چاہا، ہمیشہ مصائب آپ میں کرتا ہوں، بیٹا اس بچے کو ذرا پیچھے ہٹانا تاکہ میرا حق ادا ہو جائے۔ یہ ہلکا ہے، کرسی ہٹائیں، کرسی ہٹائیں، ہلکا ہے نا، ایک ہوتا ہے ماتم کا، ایک ہوتا ہے مجلس کا۔ اب میں تم میں آ گیا ہوں، تم نے مجھے پرسا دینا ہے، میں نے تجھے دینا ہے۔ میں اداکاری کروں تو بی بی کی لعنت، کوئی برداشت کر جائے تو حوصلے والا ہو۔ انا للہ، میں نے پڑھ دیا نا، آپ نے سن لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کی غریب بیٹی شام کے زندان میں، اور شیعہ مر گئی، ماتم کر لینا۔ 38 گھنٹے جو شیعہ بیٹھا ہے وہ سروں کے ماتم کرے، سنی ہمارا مہمان ہے، جتنے شیعہ بیٹھے ہو، مر گئی حسین کی بیٹی۔ سجاد آگے بڑھا، بندے ہوئے ہاتھوں والی بہن کو رو کے کہا، او مسلمانوں، ایک سید زادی مر گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ، آخری جملہ،
علامہ رشید ترابی نشتر پاک میں پڑھ رہے تھے، میرے دادا استاد عرفان حضرابی شہید کے استاد، اللہ بیٹی کا پردہ سلامت کی، نہیں قیامت ابھی آنی ہے نا، انہوں نے کہا بابا جی پڑھوں یا چھوڑ دو بھائی جی پڑھوں اجازت رہتے ہیں 38 گھنٹے کتنے گھر جا کے بنانا کتنا ٹائم بنتا ہے 38 گھنٹے حسین کی مسافرہ بیٹی ہائے 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 یا اللہ یا مجھے موت دے دے یا انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما 38 گھنٹے حسین کی مسافرہ بیٹی زندان میں بندھے ہوئے ہاتھ گلے میں تاؤ پیروں میں بھیڑیاں اور مسلمانوں کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں بڑے سے بڑا قیدی مر جائے گھر والوں کو بلانے سے پہلے اس کے ہاتھ کھولے جاتے ہیں 38 گھنٹے سجاد اکیلا روتا رہا کبھی عباس کو بلاتا اور ماتم کا کبھی اکبر کو بلاتا علامہ رشید ترابی سے پوچھا گیا سن بیٹا شہزاد کہا سرکار یہ بتائیں 38 گھنٹے معصومہ کی لاش کیوں پڑی رہی رشید ترابی نے منبر چھوڑ دیا شیروانی پھاڑ دی ماتم کر کے کہتے ہیں مجبوری تھی کہتے کیا مجبوری کہا جس نے میت اٹھانا تھا ہاتھ اس کے بھی بندے تھے اور جس کا میت اٹھنا تھا ہاتھ اس کے بھی بندے تھے آخری جملہ سجاد نے ماتم کر سروں کا غریب بہن کا لاشا اٹھایا اور آ کر کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے میری 4 سال کی مسافرہ بہن مر گئی ہے اور جنہوں نے چادر نہیں دی ایک کفن